بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج پاکستان کے کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے۔ ہائبرڈ سسٹم کے اندر کور کمانڈر کانفرنس کا بڑا مقام ہے اور آرمی چیف اس سے خطاب کرتے ہیں، بلکہ اس کی صدارت فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، اور یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کون سی کانفرنس تھی؟ نہیں، وہ پہلے تو لکھا کرتے تھے کہ یہ اتنویں کانفرنس تھی، لیکن آج نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس پوری جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اس کا پرسپیکٹو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں۔ خبر کی شکل کے اندر پریس ریلیز بھیجی گئی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے بھارتی سپانسرڈ پراکسیوں کے ہاتھوں حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان پراکسیز کے خلاف ہونے والے آپریشنز کا جائزہ لیا اور اعادہ کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ فورم اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے، یعنی جاری رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ جاری رہیں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ جو تینوں پیرے میں نے پڑھے ہیں، تینوں لائنیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ایران سے کچھ دہشت گرد جو پاکستان کو مطلوب تھے، اس میں بی ایل اے کے بھی ہیں، اور وہ جو پرلی طرف جا کے فاطمیون اور زینبیون میں لڑتے رہے ہیں، وہ بھی ہیں۔ ان کے اوپر بھی قابو پانے کے، اور پھر بی ایل اے اور بی ایل ایف کے بھی ہیں۔ ان کے اوپر قابو پانے کے بعد جو صفائی اور جو جسے کہنا چاہیے انہوں نے کی ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہیں بی ایل اے یا بی ایل ایف بلوچستان کی حد تک یہ مختلف جگہوں کے اوپر سرفیس ہوتے تھے، مختلف شہروں میں یا مختلف روڈز کے اوپر، اور مختلف جگہ روک کر کئی گھنٹوں کے لیے جب تک کہ لا انفورسنگ ایجنسی وہاں پہ پہنچتی، وہ اس وقت تک اپنی ویڈیو بنا کے بدماشی دکھا کے اور لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر کچھ لوگوں کو جان سے مار کر وہاں سے غائب ہو جاتے۔ تو اب جب سے وہ ادھر سے ہمیں بی ایل ایف کے اور بی ایل اے کے تحفے بھجوائے گئے ہیں ایران کی طرف سے گرفتار کر کے، تو جب ان کو ڈیکوڈ کیا گیا یا ان سے ڈی بریفنگ لی گئی کہ ہاں بھائی جوان کیا کیا کرتے رہے ہو، تو انہوں نے جو لوگ نشاندہی کی ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، ان کے اڈے تباہ کیے گئے۔ تو اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اب جب وہ کسی علاقے کے اندر اس طرح کی اجتماعی کارروائی کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے والے بھائی پہلے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں وہاں پہ ان کا استقبال ہوتا ہے شان، ان میں سے جتنے گرفتار ہو سکتے ہیں گرفتار کیے جاتے ہیں، جتنے اگلے جہان ڈسپیچ ہو سکتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ یوں اس طرح سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کا بلوچستان کی حد تک۔ یہاں پہ پھر ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب جو ہیں وہ 5 صاحب مار گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر یہ سٹیٹمنٹس جاری کر کے چین کے پریشر اور روس کے پریشر کے بعد کہ جناب ہماری طرف سے کوئی جا کے پاکستان میں نہیں لڑے گا، اور ٹی ٹی پی کے جناب خلاف ہم نے چمن سے لے کے چترال تک ہر جگہ پہ بارڈر کے ساتھ ساتھ آپریشن کیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہو سکتا ہے درست بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جتنی بھی ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ ٹی ٹی پی تو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے نا، اس کے ساتھ تو مختلف دہشت گرد کو تنظیمیں انوالو ہوتی ہیں، اس کے امبریلا کے نیچے آتی ہیں، فنڈز ملتے ہیں انڈیا سے بہت زیادہ۔ آج تو وہاں کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں جو اشرف غنی کے دور میں رہے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انکشاف بھی کر دیا کہ جناب یہ بھارت سے پیسے لے کے ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کرواتے ہیں۔ یہ الزام لگایا انہوں نے، ہمیں نہیں پتا اس بات کا کہ وہ کتنی درستگی ہے۔
لیکن ہبت اللہ اخوند زادہ اور ان کے چیف جسٹس کے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے وارنٹ بھی جاری ہو گئے لائف ٹائم. اچھا جی، لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہی دہشت گرد تنظیمیں ایک اور تنظیم کے بینر کے نیچے اکٹھی کر دی ہیں، تحریک المجاہدین، یعنی ساڑھے نال چلاکی. یہ چلاکیاں ہم سے سیکھی ہوئی ہیں انہوں نے امریکہ کے خلاف اور روس کے خلاف مزاحمت میں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے وہ تنظیمیں نکال کر یہ ساری ایجنسیوں سابق فاٹا کے جگہوں سے ریکروٹمنٹس کرتی ہیں، ان کو نکال کے ایک اور امبریلا کے نیچے کر دیا، اور وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دن رات کاروائیاں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو یہ اب تک کا خطاب ان سے تھا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے مشرقی بارڈر کی طرف. لکھتے ہیں، لکھا گیا ہے، بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ پراکسیز کے خلاف یہ تو ضروری ہے. پہلگام واقعے کے بعد پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان یعنی کہ KPK اور بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. آرمی چیف نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب دوروں پر فورم کو آگاہ کیا، اور فورم نے تاریخی دورے کے موقع پر تالیاں بچھانی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ دی اور بتایا کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا کچھ کیا ہے. اعلیٰ سطحی مذاکرات جو کہ امریکہ کے دوران ٹرمپ سے کھانا شانا ٹکر شکر کھادا تھا، جو اس کے حوالے سے بھی فورم کو اعتماد میں لیا گیا. مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی و خارجی سلامتی کے امور کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، جس میں طاقت کے بڑھتے ہوئے عالمی استعمال کے رجحان کو بحیثیت ایک ترجیحی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا کہ ایسی صورت کے اندر قومی اتحاد ناگزیر ہے. بھارت کی طرف سے دو طرفہ جنگی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بنیادی کوشش ہے. یہ بے بنیاد کوشش. ٹھیک ہو گیا. اس بھونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کے طور پر پیش کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت دنیا کو یہ سودا بیچتا رہا ہے اور بیچ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ ہمارے مرہون منت. اب دنیا پوچھتی ہے نہ پر کداں نہ پر کیسے. بھئی آپ پاکستان سے مار کھا لیتے ہو، جب بھی اس سے پنگا کرتے ہو مار کھا لیتے ہو. پہلے تو دنیا نے مان لیا کہ چلے MiG-21 پرانی ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان نے گرا دیا ہے، کوئی گال نہیں، وہ تو گرتی رہتے ہیں. عمومی حالات کے اندر بھی گرتے رہتے ہیں، تو یہ گر گیا تو کیڑی گال ہے. ابھی نندن وہ پاکستان نے حوالے کر دیا جی ڈر کے. اب آپ کیسے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں؟ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن کا فیصلہ تو پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا نا، جس نے آپ کی 2 ادروں ماری ہیں اور 2 ادروں ماری ہیں، اور ابھی تک آپ کی کانوں میں سے ساں ساں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیسے ہو گئے؟ اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے، اور در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدزن ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کا جواب بھی دے دیا گیا. جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں کے بارے میں بریف کیا گیا. یہ ہم آپ کو الگ سے ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس سے پہلے 2 کون سی جدتیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے یہ وہ ولاگ اس ولاگ کے بعد اپلوڈ ہو، لیکن ہم وہ ریکارڈ کریں. آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہمانگی کی مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا. اس کے اوپر ہمارا ایک کمپلیٹ جامع ولاگ حوالہ زندہ ہو چکا. اور کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا.
یہ کانفرنس تھی جی، یہ بڑی اہم تھی، اور اس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک میزائل کا تجربہ بھی کیا اسی دن صبح، آج کے دن صبح جس دن کانفرنس ہونا تھی، اس سے پہلے ہم نے نیوی کو بھی اس سینٹرل کمانڈ کے تحت جوڑ لیا ہوں۔ اب نیوی کا ہر ایسٹ جو ہے وہ آپ ایک سینٹرل کمانڈ کے تحت جڑا ہوا ملے گا۔ یہ ہے جی اس کانفرنس کا بنیادی طور پہ بھارت کو اس کانفرنس کے اعلامیے کے ذریعے اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ جو آپ کا نیا کردار ہے، جو نیو نارمل ہے، اور نیو نارمل میں بھارت کا کردار ایک چھوٹو کا ہے، ایک نکے کا ہے، ایک میرا مطلب ہے کہ وہ لاوارث بچے کا ہے جس کو جا کے ورکشاپ پہ آپ جمع کرواتے ہیں کہ ایسے کام سیکھے گا تو اگے ٹور پے گا۔ اس سے زیادہ اس ریجن کے اندر اب بھارت کا کم از کم اگلے 10 سال تک کوئی کردار نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے ہم 10 سال کے بعد ہم اس دوران بھی ترقی کو جاری رکھیں، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، زمانہ تو مان ہی بیٹھا ہوتا ہے ہم کو، ہم اس کے بعد کار آگے سو جاتے ہیں پچھلے اندر کے اندر باڑ کے، ٹھیک ہے نا، پچھلے کمرے میں جا کے۔ تو یہ اللہ کرے نہ ہو، باقی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق۔